پروگرام آج اسلام میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان اور اسلام کے موضوع پر گفتگو کی، اپنے اجتماعی مسائل کے اوپر گفتگو کی۔ گفتگو کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جن پہ ابھی مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کے علاوہ ہمارے اسٹوڈیوز میں متعدد ایسی شخصیات موجود ہیں جن کا تعلق عملی اور نظری سیاست سے ہے۔ تشریف فرما ہے محترمہ راحیلہ ٹونا صاحبہ، آپ سندھ کی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب حبیب الدین جنیدی صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہے۔ تشریف فرما ہے حافظ محمد تقی صاحب، MMA کے آپ سرکردہ رہنما ہیں اور کراچی کے صدر ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز محقق دانشور جناب ڈاکٹر مطاہر احمد صاحب، آپ جامعہ کراچی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ہیں۔ ہم اپنے شرکا سے ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن پہلے ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک۔ اخلاقیات کے تو بہت سے معیار ہیں جو بدل چکے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب دنیا بھر میں سوائے پاکستان اور ایک دو ملکوں کو چھوڑ کے سب جگہ عام پی جاتی ہے، تو اسے بھی ہم آنے دیں؟ کیا یہ مطلب ہے آپ کی بات کا؟ یہ بات یہ اخلاقیات کے معیارات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اخلاقیات کے اصولوں کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں، ان کا انطباق کرتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر حیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حیا کا تصور تو ہمیشہ موجود رہے گا، لیکن حیا مینیفیسٹ کیسے ہوگا کسی سوسائٹی میں، یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کیا دنیا نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ شراب کوئی بہت اعلیٰ چیز ہے، یا انسانی عقل کا نشے کے نتیجے میں معطل ہو جانا یہ دنیا کے اندر کوئی قدر بن گئی؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغربی تہذیب کا مسئلہ کیا ہے۔ آپ کسی تہذیب کے اندر اتر کر جب دیکھتے ہیں نا، تو آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے کسی ایک قدر کو غیر متوازن طریقے سے زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ مغربی تہذیب کی بنیادی قدر فریڈم ہے، آزادی ہے۔ اگر آپ ایک لفظ میں اس کو ادا کرنا چاہیں تو ان کی بنیادی قدر، بیسک ویلیو آزادی ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، دیکھیے وہاں پاپائیت قائم تھی۔ کلیسا جو حکم دیتا تھا وہ سائنس کے معاملے میں دے دے وہ بھی نافذ ہو جاتا تھا، وہ سماجی علوم کے بارے میں دے دے وہ بھی نافذ ہو جاتا تھا۔ اس کے خلاف ایک رد عمل کی تحریک وہاں پیدا ہوئی، پھر علوم کا احیاء ہوا۔ کلیسا کو انہوں نے اس اختیار اور قوت سے معزول کیا۔ اس معزولی کے نتیجے میں کچھ افراط تفریط ہو گئی اور بہت سے ایسے مفکرین وہاں پیدا ہوئے جنہوں نے آزادی کی قدر کو غیر معمولی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آزادی ہمیں بھی بہت عزیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ تو آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے اپنے گورنر کے بارے میں کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کی ماں نے ان کو آزاد جانا تھا۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی قدر تھی، لیکن اس کے حدود کیا ہونے چاہیے؟ آپ اگر اپنی تہذیب کا جائزہ لیں تو ہماری مشرقی تہذیب کی بھی بنیادی قدریں ہیں کچھ، اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو حیا اور فرق مراتب پر یہ پوری کی پوری تہذیب قائم ہے، وہ آزادی پر قائم ہے۔ آزادی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بہت سے معاملات میں کوئی قدغن لگانی ہے، کوئی پابندی لگانی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، برطانوی پارلیمنٹ میں ایک قانون پیش ہوا کہ 90 دن کے لیے روکا جا سکتا ہے، مسترد ہو گیا۔ یہ اصل میں اسی پس منظر کی وجہ سے ہے۔ امریکہ میں بہت سے قوانین اب انہوں نے نافذ کیے، ان کے بارے میں بھی ایک خصوصی رد عمل آپ کو وہاں پایا جائے گا، ملے گا۔ تو آزادی کی قدر کے نتیجے میں آپ کو بہت سی چیزیں، یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے کہ وہاں آزادی اور یہاں پر حفظ مراتب، لیکن آزادی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، بعض چیزیں آپ کو بڑی نمایاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، خراب ہو گئی ہیں بہت۔ ہمارے یہاں وہی اندر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں ذرا باہر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صورتحال ایسی ہے۔ پاکستان کی تحریک کے دوران عموماً جو برصغیر مسلمان تھے ان کے ذہن میں خاکہ تھا، ان کو جو بتایا گیا تھا کہ پاکستان بنے گا، وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اسلامی ریاست ہوگی۔ تو ان تمام تر جو آپ نے تفصیلات بیان کی، اس کی روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر یہ چاہیں کہ پاکستان ایک ماڈل اسلامی ریاست کے طور پر ابھرے، اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ میرے نزدیکی میں نے ابھی آپ کے سماجی عدل کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا، میں چاہتا ہوں میں بھی سوال ایڈ کر رہا ہوں، وہ بھی بیان کر دیجیے۔ اسلامی عدل کا معاملہ تو یہ جی، دیکھیے جو 4 یا 5 ہدایات قرآن مجید نے دی ہیں سیاست کے بارے میں، ان میں سب سے بڑی ہدایت، جو بنیادی ہدایت ہے، جو آیت آپ نے ابھی پڑھی تھی، اس سے متصل پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور یہ فرمایا کہ ان اللہ یامر ان تودوا الامانات باہلھا، یعنی تم میرٹ کے اوپر تمام معاملات کو چلاؤ۔ اس کو تو ایک بنیادی چیز بنایا گیا تھا، عدل اجتماعی کو ہر حال میں ہمیں قائم کرنا تھا۔ خلفائے راشدین کا اصلی امتیاز یہی تھا، یعنی کوئی بہت منظم نظام تو اس زمانے میں قائم ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ بہت پریمیٹو قسم کی قبائلی ریاست تھی، لیکن وہ مجسم اخلاقیات تھے۔ عدل قائم کیا انہوں نے، انصاف قائم کیا، عدل اور انصاف کو اس درجے تک پہنچا دیا جس کا انسان تصور کر سکتا ہے، یہی ہمارا مقصود تھا۔ لیکن عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے قدیم زمانے میں
صورتحال مختلف تھی. سماجی علوم کے ارتقاء کے بعد عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ اور محنت کرنی ہے. اس کو اداروں کی صورت دینی ہے. موجودہ زمانے میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینہ کے اندر آپ رات کے وقت گردش کر لیں اور اس کے نتیجے میں عدل قائم ہو جائے گا. آبادی بہت بڑھ گئی. آپ دیکھیں مدینہ، آپ دیکھیے مدینہ طیبہ کی آبادی کیا تھی. 500-700 سے زیادہ گھر نہیں تھے، چند ہزار افراد تھے. آج آپ کے ایک چھوٹے سے چھوٹے محلے کی ایک گلی کے اندر اتنے افراد بس رہے ہوتے ہیں. تو موجودہ زمانے میں جو آپ کو انسانیت نے ایک میراث منتقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ قدروں کو آپ سوسائٹی میں کیسے قائم کریں، ان کو آپ انسٹیٹیوشنز کی شکل دیں، اداروں کی صورت دیں. یہ کام ہم نے کرنا ہے، اس کا ہم نے کبھی ادراک نہیں کیا. ہمارے سیاستدانوں نے کبھی اسے موضوع بنایا؟ یہ ہمارے نہ علماء نے موضوع بنایا، سیاستدانوں نے موضوع بنایا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں احتجاج، ہنگامہ اور مطالبہ یہ چند الفاظ ہیں جن کو سنتے سنتے ہمارے بال سفید ہو گئے. یعنی ہم نے تو یہی دیکھا ہے. کبھی سنجیدہ طریقے سے بیٹھ کر معاملات پر غور کرنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بہت بڑا حادثہ ہوا نا جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر، تو میں نے ذاتی طور پر بعض جلیل القدر علماء کو توجہ دلائی. میں نے ان سے یہ کہا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور یہ حادثہ پہلا نہیں ہے. پچھلی 200 سال کی تاریخ میں مسلمان مسلسل شکست کھا رہے ہیں. ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، بخت خان کو شکست ہوئی، جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، سید احمد شہید کو شکست ہوئی، امام شامل کو شکست ہوئی، انور پاشا کو شکست ہوئی. آپ کے یہ ترکی میں اسی طرح کا معاملہ ہوا، صدام حسین کا معاملہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، ملا عمر کا معاملہ ہو گیا. میں نے کہا اتنے بڑے بڑے حادثات ہو گئے ہیں، خدا کے لیے بیٹھ کر سوچئے، اس بات پر غور کیجئے، کوئی ایک کانفرنس بلائیے، کوئی 8-10 دن اس پر گفتگو ہو، بات چیت ہو. اسباب کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طرف آپ قرآن سناتے ہیں لوگوں کو اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، دوسری جانب یہ صورتحال ہے. 2 صدیوں کے اندر ایک بھی فتح آپ کو حاصل نہیں ہوئی. جب معاملے کی نوعیت یہ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے؟ اگر ناراض ہے تو ناراضی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دنیا میں کیا غلطی کی ہے؟ جو اسباب اور قوانین کا اس نے عالم بنایا ہوا اس میں کیا خرابی ہے؟ اس پہ آپ غور کریں. انہوں نے کہا جی غور کریں گے تو پھر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ہاں اصل میں کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ہم اسلام کے قائد اعظم کی تقریر کا بھی ذکر آ گیا نا اس معاملے میں. آپ یہ دیکھیے کہ اس تقریر کو عام طور پر ایک طرف سے ایک بات کو واضح کرنے کے لیے، دوسری طرف سے دوسری بات کو واضح کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سنایا. چند الفاظ لوگوں کی زبانوں پر موجود ہے، پوری تقریر کوئی نہیں پڑھتا. یعنی اس تقریر کا موضوع ہی بالکل مختلف ہے. وہ قائد اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ اس ریاست کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ حقوق اور فرائض کا معاملہ کیا ہوگا، اس کو واضح کر رہے ہیں. میں نے اس کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بالکل لفظ بلفظ یہ میثاق مدینہ کو گویا بیان کر دیا قائد اعظم. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ میں حقوق اور فرائض طے کیے تھے اور جس میں یہ بتایا تھا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم بھی اس بات سے واقف تھے اور علامہ اقبال بھی واقف تھے کہ آپ کی فقہ میں بعض غیر مسلموں کے بارے میں ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا یہاں آپ ہی کے یہاں ایک مذاکرے کے دوران میں ایک ہمارے یہاں کے بڑے مذہبی رہنما نے میرے ہی ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ غیر مسلم 2nd ریٹ سٹیزنز ہوں گے. کہا نا آپ کے سامنے. اب ظاہر ہے یہ پس منظر ہے جس میں علامہ اقبال نے وہ بات کہی اور قائد اعظم نے بھی بات کہی کہ نہیں، پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم برابر کی جگہ پر ہوں گے، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہوں گے، وہ تمام معاملات میں اسی طرح شریک ہوں گے. آپ کی کیا رائے ہے کہ غیر مسلم جو ہے 2nd ریٹڈ سٹیزن ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. اور ہم تو ایک بہت ہی پروگریسو پارٹی ہیں اور بالکل ہم برابری پر جو ہے یقین رکھتے ہیں، تمام انسانوں کی، تمام مذاہب کی، اور اس کا بہت ہم احترام کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے فنڈامنٹل پارٹی کے خاص طور پہ جو اصول ہیں اس میں واضح ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے. یعنی چونکہ یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ مسلمس کی. پہلے جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک ایسی یعنی جو آپ نے بیان فرمایا تھا کہ بس جو بھی حاکم ہو گیا تو گویا یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں یا مسلم مملکت میں تو اس کے حکم کو جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے. جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے افضل جہاد ہے. یہ غالباً جو ہے جو ایسا مجھے کریکٹ کریں گے، یہ ایک حدیث ہے. جہاں پہ اس وقت ہزاروں کروڑوں مسلمان بیٹھ کے اپنے مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور انتہائی ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ جاوید صاحب کی ذات ہمارے پاس موجود ہے جو بڑے صحیح معنوں میں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. تو میری سمجھ میں کیونکہ بہت ساری جاوید صاحب نے ابھی ہمیں باتیں کی، ان کے اندر بہت سارے سوال بھی نکلے، بہت سارے ایسے مسائل بھی ہیں جو حقیقتاً بنیاد بن کر سامنے کھڑے ہو چکے اور آج وہ
اتنے تناور درخت بن چکے ہیں کہ وہ خاردار درخت بن چکے ہیں کہ جس کی لپیٹ میں ہم سب آ چکے ہیں. اور اس کے اندر میں جو سمجھ رہی ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. جو رہنمائی دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی، اور غیر جن کا ہم سے واسطہ نہیں تھا، جیسے خواتین، مجھے تو ایسا لگا کہ پورا اسلام صرف عورت کے پردے، عورت کو قید کرنے اور عورت کے ارد گرد ہی آیا ہے. ہمیں اور ابھی بیچ کی جو دہائی گزری اس میں ہمیں کچھ اور نظر ہی نہیں آیا. اسی طرح سے بہت سی ایسی فضول باتیں جن کا کہ اسلام نے بہت آزادانہ انصاف جسٹس کیا ہے، وہاں پر ہم ان کو نہیں دیکھتے. قرآن پاک میں وہ ہمیں نہیں ملتی. ہم جب پڑھتے ہیں ہم اپنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں دیکھتے. ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں پیروی کرتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی نہیں ملتا. جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر آپ کہیں پہ مس گائیڈ ہوں یا کچھ ہوں تو آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں، قرآن پاک کو. آپ کو متعین سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے پاس مکمل قانون موجود ہے، رائٹ؟ آپ یہ بتائیں کہ اسلامی ریاست حقیقی معنوں میں ہے کیا؟ راہیل اٹانا صاحبہ اور حافظ تقی صاحب کا ایک سوال تھا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ فرمائیے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ کس طرح وجود میں آتی ہے، کس طریقے سے ایک وہ خلافت راشدہ کا نقشہ جو ہے دنیا کے سامنے دوبارہ آ جائے، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ میں اس میں چند بنیادی مقدمات پہلے چاہوں گا کہ وہ واضح کر دوں. ہمارے ہاں عام طور پر اسلامی نظام کا لفظ بہت بولا گیا. اسلام کا نظام سیاست، اسلام کا نظام معاشرت، اسلام کا نظام معیشت، اس طرح کے الفاظ ہمارے ہاں اس زمانے میں بہت استعمال ہوئے. یہ ہماری علمی تاریخ میں اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئے تھے. اس سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ غالباً اسلام میں بہت جامع ہدایات دے کر سیاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں پورا ایک نظام بنا دیا گیا ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح مغربی جمہوریت کا ایک نظام ہے یا موجودہ سرمایہ دارانہ معیشت کا ایک نظام ہے. ایسا کوئی نظام شریعت میں بنا کے دے دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، بڑی بینائی عطا کی ہے، وہ چیزوں پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے لیے نظام کی تشکیل کا کام کرتا رہتا ہے، اجتماعی زندگی کے بارے میں فیصلے کرتا ہے، قانون سازی کرتا ہے، اور اس میں ارتقا بھی ہوتا رہتا ہے تمدنی لحاظ سے. اس میں انسان سے کچھ معاملات میں بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کی عقل بعض اوقات اپنے حالات سے، اپنے تعصبات سے، اپنے جذبات سے متاثر ہو جاتی ہے. ان چند چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی شریعت کی صورت میں رہنمائی کی ہے. دین ہمارے پاس جو اس وقت ہے وہ اصلاً ایمان و اخلاق کا نام ہے، یعنی بنیادی طور پر دین قانون نہیں ہے، بنیادی طور پر وہ ایمان و اخلاق کا ایسا اس بات کو ذرا واضح کریں کہ دین جو ہے ایمان و اخلاق کا نام ہے اور قانون یعنی نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ حقائق کو ماننے کے لیے کہتا ہے. دین کی بنیادی دعوت تو یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک عارضی دنیا کے طور پر بنایا ہے، اس کے بعد ایک دوسری دنیا بننے والی ہے، موت کے بعد آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی آپ کے اخلاقی رویوں کی بنیاد پر ہونی ہے. تو ایمان و اخلاق دین کا بنیادی موضوع ہے. وہ آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، آپ کے اندرون کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، آپ کے باطن کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. بنیادی دعوت یہ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے قانون جس کو ہم شریعت کہتے ہیں وہ چند محدود معاملات سے متعلق ہے، یعنی زندگی کے شعبوں میں جتنے بھی شعبے آپ گنوا سکتے ہیں ان میں ہر معاملے میں تھوڑی تھوڑی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور وہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ جن باتوں میں نے جیسے کہ عرض کیا انسان کی کسی بڑی غلطی کھانے کا امکان تھا. چنانچہ سیاست، معیشت، معاشرت، جہاد، دعوت، ان تمام امور کے بارے میں جب آپ اسلامی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کسی میں 5 دفعات ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 3 ہیں. یہ صرف وہ معاملات ہیں جن میں بڑا کوئی ہنگامہ ہو جاتا، بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں ہے. یہ تو ہمارے زمانے میں موجودہ لوگوں نے یہ اصطلاح اختیار کر لی ہے اور اس سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قانون اور شریعت کا جہاں تک تعلق ہے محدود معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی. ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اندھا پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد جہاں کہیں کوئی دوراہا چوراہا آ جاتا ہے وہاں اس کی رہنمائی کر دی گئی ہے. تو آپ اگر سیاست کے معاملے کو دیکھیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کل 5 دفعات ہیں جو سیاست سے متعلق قرآن مجید میں بیان ہوئی، کل 5 دفعات. اور ان 5 کے اوپر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ چند اصولی چیزیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں. مثلا سب سے پہلی وہی چیز ہے جو آپ نے بھی بیان فرمائی، وہ یہ کہ جس طرح ایک مسلمان کی حیثیت سے میں انفرادی طور پر اس کا پابند ہوں کہ اگر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی وہ ہدایت پہنچتی ہے تو میں اس کی پیروی کروں.
بالکل اسی طرح سے مسلمان اپنی اجتماعی حیثیت میں بھی اس کے پابند ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی کوئی ہدایت ان کو پہنچتی ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. اگر اللہ کے پیغمبر نے کسی معاملے میں کوئی حکم دیا ہے تو اس میں نہ میرے لیے کوئی کلام کی گنجائش ہے نہ کسی اور کے لیے کوئی کلام کی گنجائش ہے. یہ اصولی بات بیان کر دی گئی ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کا نظام قائم ہوگا اس نظام کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ بغاوت اور انحراف کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ موافقت کا اور خیرخواہی کا ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہوگا تو آخری اتھارٹی کی حیثیت اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہے. چنانچہ یہ وہی آیت ہے جو سورہ نساء کی آپ نے بھی پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور جن معاملات کے اندر حکومت کے قانون کی پیروی کرنی ہوتی ہے ان میں کرو. اگر کوئی جھگڑا، کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں اللہ اور رسول کو آخری حیثیت حاصل ہوگی. یہ تو ایک بنیادی بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں انفرادی زندگی میں اس کی پابندی کرتا ہوں ویسے اجتماعی زندگی میں کروں گا. پہلی بات یہ. دوسری بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام، اس کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، وہ ہر حال میں مسلمانوں کی رائے پر مبنی ہوگا. امرہم شورا بینہم کا اصول ایک اطلاقی اصول ہے. یعنی آپ زندگی کے تمام معاملات میں جب اجتماعی فیصلے کریں گے تو مسلمانوں کی رائے سے کریں گے، مسلمانوں کے مشورے سے کریں گے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن میجورٹی رول ہوگا. اکثریت کی رائے ہر حال میں فیصلہ کن ہو جائے گی. دیکھیے آپ کے صوبائی معاملات ہوں، بلدیاتی معاملات ہوں، آپ کے سیاسی معاملات ہوں، جن معاملات کا بھی تعلق اجتماعیت سے ہے، معیشت کے کوئی معاملات ہوں، یہاں تک کہ اگر دین کی تعبیر بھی کرنی ہے تو ایک رائے امام ابو حنیفہ کی ہے، ایک شافعی کی ہے، ایک مالک کی ہے رحم اللہ. ان تمام لوگوں کی آراء میں سے آپ کس رائے کو قانون بنائیں گے جس کو مسلمانوں کی اکثریت کی تعلق ہے؟ جمہوریت کفر ہے کیونکہ اگر مثال کے طور پہ بعض یورپی اقوام ہیں انہوں نے ہومو سیکچولیٹی کو میجورٹی رول کی بنیاد کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر دیا، تو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کبھی شراب جائز ہو جائے؟ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے نا. جس مسلمان کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ انفرادی زندگی میں بھی خلاف ورزی کر سکتا ہے دین کی، اجتماعی زندگی میں بھی خلاف ورزی کر سکتا ہے. خلاف ورزی کرے گا توجہ دلائیں گے اس کو. لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ بہرحال مسلمانوں نے کرنا ہے. انفرادی طور پر کون دین اپناتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو اختیار کون کرتا ہے؟ کسی نے حنفی مذہب کو اختیار کیا، کسی نے شافعی کو اختیار کیا، فرد نے فیصلہ کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی پوری اجتماعیت، آپ کا پورا معاشرہ اس کا فیصلہ کرے گا. تو جو بات اصول کے طور پر قرآن مجید نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ حکومت کوئی استبدادی حکومت نہیں ہے، یہ کوئی پاپائیت نہیں ہے، اس میں کوئی برہمن نہیں ہے، اس میں کوئی ملاؤں کی حکومت قائم نہیں کی جائے گی، اس میں کوئی کلیسا نہیں ہے جس کو کوئی حتمی اختیار حاصل ہے، اس میں کوئی ذل الہی نہیں ہے، اس میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہے، اس میں آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوگا. مسلمان اپنے معاملات کا فیصلہ باہمی رضامندی سے کریں گے اور اپنی رائے کے مطابق اپنے ملک کو، اپنی مملکت کو، اپنے قانون کو نافذ کریں گے. یہ دوسری بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے. تیسری بات وہ ہے جس کا پہلے میں اس سے حوالہ دے چکا ہوں، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تمام معاملات میرٹ پر ہونے چاہیے. تمہاری ریاست میں امانتیں حقداروں کے سپرد کی جانی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بنیادی اصول ہے، کیونکہ اگر سوسائٹی کے اندر امانتیں حقداروں کے سپرد نہیں کی جا رہی، میرٹ کی آپ نے بالادستی قائم نہیں کی ہوئی تو عدل اجتماعی قائم نہیں ہو سکتی، سوشل جسٹس نہیں وجود میں آ سکتی. تو پہلی بنیادی بات یہ کہی کہ یہ ہو، اور پھر فرمایا کہ جہاں کوئی اختلاف ہو جائے وہاں اگر فیصلہ کرنے کا موقع پیدا ہو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ظاہر ہے کہ یہ دینی مسلمات بھی ہیں، یہ اخلاقی مسلمات بھی ہیں، سارے انسانوں کا ضمیر بھی اس کو باندھتا ہے. تو یہ تیسری بات جو ہے اس معاملے میں یہ فرمائی ہے. چوتھی بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 4 چیزیں ایک مسلمان ریاست کی دینی ذمہ داریاں ہیں. اس کو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ 4 ذمہ داری یہ ہے کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی یہ مسلمان ہیں کہ اگر ان کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ نماز کا اہتمام کریں گے، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ بھلائیوں کی تلقین کریں گے، یہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے. ان چیزوں کا تعلق بنیادی ذمہ داریوں سے ہے. آپ ان کو دینی فرائض کہہ سکتے ہیں. اور 5ویں اور آخری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اس ریاست میں جو ریاست کا اور لوگوں کا تعلق پیدا ہونا ہے ایک مسلمان ریاست کے اندر، اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کوئی چیز لوگوں کے اوپر ٹھونس سکتے ہیں، قانون کی طاقت سے اس کو نافذ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کیا لوگوں کو بالجبر پردہ کرا سکتے ہیں، بالجبر داڑھی رکھوا سکتے ہیں؟
اس طرح کے معاملات جتنے بھی ہیں ان میں کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، تو ریاست کا اور افراد کا کیا تعلق ہوگا؟ تو قرآن مجید میں اس میں اپنا فیصلہ سنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہو سکتا تھا اور ہوا ہے موجودہ زمانے میں. تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ اسٹیٹ کسی چیز کو بھی قانون کی طاقت سے نافذ نہیں کر سکتی. باقی تمام معاملات میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. جب لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا راستہ چھوڑ دو. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. یہ پانچ چیزیں جو ہے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. ان میں سے جو دینی فیض میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، اصل میں اس میں پھر کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے. مثال کے طور پر یہ چیز جو ہے اس کو ایک سنت کی حیثیت سے قائم کیا گیا کہ مسجدوں کا اہتمام ریاست کرے گی. معمولی بات نہیں تھی یہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب مسجد کو آپ عالم کے سپرد کریں گے تو عالم کوئی طرز فکر رکھتا ہوگا، کوئی نقطہ نظر رکھتا ہوگا، نتیجتاً فرقہ بندی پیدا ہوگی، محکم ہوگی اور آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی کے اندر سرایت کر جائے گی. تو ہمارے ہاں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ جمعے کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص ہے. اس طرح سے گویا اسلام نے کیا یہ تھا کہ ارباب اقتدار کو مسجد سے متعلق کر دیا تھا. وہ ہر ہفتے آ کے نماز پڑھائیں گے، ہر ہفتے آ کے لوگوں سے مخاطب ہوں گے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے. ایوان اقتدار کا تعلق معبد سے، مسجد سے، عبادت گاہ سے قائم کر کے ہر عالم مسجد میں آ سکتا ہے. ہر عالم آئے، آ کے کوئی درس دینا چاہتا ہے دے، کوئی تعلیم دینا چاہتا ہے دے، لیکن جمعے کا ممبر جو ہے وہ خاص تھا حکمرانوں کے لیے. خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسلامی قانون میں تو صورتحال یہ تھی کہ جمعے کے ممبر پر اگر میں آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ بغاوت کے مترادف ہے. یہ اتنا معاملہ اہمیت کا حامل تھا. یہ آپ کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام بن حنبل، امام ابو حنیفہ، ان میں سے کسی کے بارے میں کبھی آپ نے سنا کہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں ریاست کے پاس تھی، ریاست کے پاس مسجد کا ممبر اور پھر خاص طور پر جمعے کا ممبر، اس کو خاص کیا گیا اس کے لیے اور یہ کہا گیا کہ اس کو ریاست کا حکمران، جہاں حکمران موجود ہے اور جہاں اس کے نمائندے موجود ہیں، وہ لوگوں کے لیے تلقین نصیحت کا ذریعہ بھی بنائیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بھی بلائیں اور اس طریقے سے اپنی دینی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو ریاست کے اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ، اور جب سے دنیا میں ریاستیں وجود میں یہ موجود ہے، آپ مال کماتے ہیں، ظاہر ہے ریاست کا نظم و نسق چلانا ہے تو کوئی ٹیکس عائد کیا جائے گا نا آپ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ خود فرمایا اور یہ بتایا کہ میں نے اس کے حدود خود طے کر دیے ہیں تاکہ ریاست کے اور عوام کے درمیان یہ کشمکش کا ذریعہ نہ بنے. اسی چیز کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ الگ سے ایک موضوع ہے، اس کو آپ موضوع بحث بنائیں گے تو میں اس کے بارے میں تفصیلات عرض کر دوں گا. اب ظاہر ہے یہ بات کہ آپ کو برائیوں سے روکنا ہے، تو برائیوں سے روکنے کا کام دنیا کی ساری ریاستیں کرتی ہیں. ملاوٹ کو روکیں گے، بددیانتی کو روکیں گے، خیانت کو روکیں گے، کوئی برا کام ہوگا تو اس کے خلاف اقدام کریں گے. تھوڑا بہت کسی برائی کے بارے میں تصورات کا فرق ہو سکتا ہے، میں اس کو برائی سمجھ سکتا ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ساری ریاستیں یہ ذمہ داری انجام دیتی ہیں. برائی جب جرم کے درجے میں چلی جاتی ہے تو پھر تلقین اور نصیحت سے آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا پڑتا ہے. پولیس کے، فوج کے محکمے اس کے لیے وجود میں لائے جاتے ہیں. تو چند جرائم ہیں جن کے بارے میں انتہائی سزائیں، میں لفظ انتہائی بول رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں. چند جرائم ہیں جن کے بارے میں انتہائی، یہ بھی کل 5 ہیں اور ان میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ انتہائی سزا ان کی ہے. انتہائی سزا کا مطلب سمجھ لیجئے کیا ہے. انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرم بالکل آخری درجے میں سرزد ہو گیا ہے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اب اس کو انتہائی سزا دے دی جاتی ہے. تو اس میں ایک تو وباشی کی، دہشت گردی کی سزائیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں اور اس طرح بیان کی ہیں کہ 4 سزائیں بیان کر دی ہیں اور بتا دیا کہ ان میں سے کسی کا انتخاب ریاست کر سکتی ہے. وہ 4 سزائیں بھی اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو سخت ترین سزا، پھر نرم ترین سزا، تاکہ مجرم کے حالات کے لحاظ سے کسی ایک سزا کا نفاذ کیا جا سکے. یہی غلطی ہمارے ان لوگوں سے ہوئی ہے جنہوں نے یہاں حدود آرڈیننس اور اس طرح کی چیزیں بنائی. وہ اس کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں اور انتہائی سزاؤں کے لیے کس نوعیت کا قانون بنانا چاہیے اور کس طرح سے اس کو نافذ کرنا چاہیے. کیوں دی گئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا کیا دی جائے کسی جرم کے معاملے میں، اس کے لیے عقل کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. اس کا فیصلہ بھی خدا ہی کر سکتا تھا. یہ چند چیزیں ہیں جن چند چیزوں کو آپ اگر اختیار کرتے ہیں، پوری صلاحیت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، شرع صدر کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، تو آپ ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے. سوال یہ ہے کہ اس کا نفاذ جو ہے وہ کون کرے گا؟ وہ سیاستدان کریں گے. تو سیاستدانوں کے حوالے سے دین کی تعلیم کیا ہے؟ یعنی جو آپ نے بات فرمائی اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان تؤد الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو جو ہے ان کے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اس اعتبار سے بہت اچھے جو ہے مثال قائم نہیں کر سکے. تو ان حالات میں ہم کس سے علماء سے آپ نے مایوسی کا اظہار کیا، یہ کہا کہ ان کا کام ہی نہیں ہے. سیاستدانوں کا رویہ یہ ہے کہ ان کو جب امین بنایا جاتا ہے تو اس میں بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں.
عملاً کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جس وقت کسی قوم کے سیاستدان بڑے اعلیٰ کردار کے حامل ہوں اور وہ تمام امور بالکل اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہوں، اس کے بعد ہمارے آپ کے بحث کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، تو آخری درجے میں قوم کی اصلاح ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارباب اقتدار میں وہ لوگ ہیں کہ جو پورے طریقے سے دین کو بھی سمجھتے ہیں، اخلاق کو بھی سمجھتے ہیں، عدل بھی قائم کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے ہیں، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ پورے معاشرے کو دیکھیے، سیاستدان آسمان سے کہیں نازل نہیں ہو جائیں گے، پورے معاشرے کا کیا حال ہے، آپ کے پورے معاشرے کی ایجوکیشن کیا اس طرح ہوئی ہے جس طرح کی ہونی چاہیے؟ کیا اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے دیے گئے ہیں؟ ایسی فضا باقی رہی ہے کہ جس کے اندر جمہوری طریقے سے فیصلے کیے جا سکیں اور حالات میں کوئی بہتری پیدا کی جا سکے؟ بحیثیت مجموعی ہمارا پورا معاشرہ انحطاط اور زوال کا شکار ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں اصل میں بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے دین کے علماء پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے، ان کا کام یہ نہیں کہ وہ سیاست کرنا شروع کر دیں، اس سے تو اپنے آپ کو گرائیں گے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ دین کی وضاحت کریں، لوگوں کے اخلاق کو اپنا موضوع بنائیں، سیاست دانوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں، دانشوروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں، عام لوگ یعنی سیاست دانوں کے حریف کے مقام سے وہ ہٹ جائیں۔ جب وہ حریف کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو پھر تو ان کی سطح پر اتر آئیں گے، پھر تو معاملہ ہوگا، مقابلہ ہوگا، پھر ووٹ مانگنے والا آپ کے لیے بھی مانگے گا، دوسرے کے لیے مانگے گا، پھر کیچڑ اچھالی جائے گی، پھر وہ سارے معاملات ہوں گے۔ اصل میں ایک عالم کا کردار کیا تھا بنیادی طور پر، جیسے میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے یہ بتایا تھا، ان کا بنیادی کردار یہ تھا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے والے بن کر کھڑے ہوں۔ الدین و النصیحہ جس کو کہا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین خیرخائی کا نام ہے، اس خیرخائی کے ساتھ لوگوں تک پہنچے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے اجمال میں بیان کی ہیں، ان میں سے ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمہ ہیں بالکل، جن کے بارے میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے مثلا سزاؤں کا معاملہ ہے، جس طرح مثال کے طور پر مسجد کی اہمیت ہے، جس طرح مثال کے طور پر زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان پر ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں دوسروں کا شرح صدر ہونا چاہیے۔ پھر سماجی علوم کے موجودہ ارتقاء کے ساتھ وہ ادارے کیا بنیں گے؟ خلافت راشدہ کا نظام جس کو آپ کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ آنا چاہیے، وہ کوئی نظام نہیں تھا، اس میں تو در حقیقت بہت غیر معمولی آخری درجے میں غیر معمولی انسان پیدا ہو گئے۔ ایسے انسان تھے جن کے ہاتھ میں حکومت آئی جو مجسم اخلاقیات بن گئے، یعنی جن کی طرف انگلی نہیں آپ اٹھا سکتے۔ تو اصل میں وہ اخلاقی اقدار کا بہترین نمونہ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ڈیولپ نظام تھا جو اختیار کر لیا گیا تھا، ادارے بن گئے تھے، اس میں تو بہت سے ایسے مسائل موجود تھے جو اپنے زمانے کے لحاظ سے اس وقت حل کر لیے گئے۔ آپ آج کے زمانے میں جب نفاذ کریں گے کسی چیز کا تو آپ کو اس کو اداروں میں بدلنا ہوگا، اس میں علماء کو اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ انہوں نے بدقسمتی سے وہ کردار ادا کرنے کی بجائے یا تو ہنگامہ اور احتجاج اور یہ طریقہ اختیار کیا، مطالبے کا طریقہ اختیار کیا، یا خود سیاست میں آ کر کھڑے ہو گئے اور خیال کیا کہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار دو، اس کے بعد ہم یہ سب کر ڈالیں گے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے آپ کی گفتگو سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس معاملے کا حریص ہو، یعنی اس حکومت و اقتدار کے معاملے کا، وہ سب سے زیادہ نااہل آدمی ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں سیاست میں لوگ حصہ لیتے ہیں عملاً، وہ ظاہر بات ہے سیاست کی ہر جدوجہد اقتدار کے لیے ہوتی ہے، تو کیا یہ رویہ غلط ہے؟ نہیں، یہ دو بالکل الگ الگ باتیں۔ دیکھیے، حریص ہونا ایک الگ بات ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے میدان میں آنا ایک بالکل الگ بات ہے۔ حریص ہونے کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اس کو بھی لوگوں نے بالکل غلط انٹرپریٹ کیا۔ حریص ہونا آپ کی اخلاقی اصلاح ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست کے میدان میں آ رہے ہیں، آپ کوئی اور خدمت کرنے آ رہے ہیں، تو اپنے باطن میں جھانک کر دیکھ لیجئے اقتدار کی طلب ہے یا کوئی خدمت کا جذبہ ہے یا کوئی ذمہ داری ہے جس کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میدان میں آنا ایک الگ۔ مذہب کا اصل میں پہلے آپ اصول سمجھ لیں، وہ اصل میں آپ کے باطن کو مخاطب کرتا ہے، وہاں اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کوئی آدمی اگر اس کا حریص ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جائے گا، تو آپ کی اخلاقی اصلاح کرنا چاہیے تاکہ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جو ایک ذمہ دار انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا ذمہ داری کے لیے، اور بہت سے صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داریاں اسی طرح انجام دی۔ اس کے بعد تو کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کل کو آپ کہیں گے جی ہم بیوروکریسی کے لیے امتحان منعقد کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ حریص ہونا اس کو نہیں کہتے، حریص ہونا ایک الگ چیز ہے، ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ایک بالکل الگ۔ اچھا، ہمارے درمیان میں جو کہ سیاستدان، عملی سیاستدان بھی موجود ہے، میں چاہتا ہوں اس موقع پہ ان کی رائے لے لی جائے۔ آپ جو اس وقت سینیریو دیکھ رہے ہیں سیاست کا، تو جاوید صاحب نے جو خاص طور پہ آخری بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ حریص نہیں ہونا چاہیے بلکہ ذمہ داری کا ایک احساس ہو، تو آپ سیاستدان ہیں، کس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ کیا اس وقت واقعی آپ کی جو سیاسی قیادت ہے اس مقام کے اوپر کھڑی ہوئی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں پر تبدیلیاں آئیں اور حقیقتوں سے ہم بہت نزدیک تر ہوئے، وہاں پہ مذہب کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا، پتہ بھی چلا کہ مذہب ہمارا کیا ہمیں حکم دیتا ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی بھی بہت بڑی آئی، جہاں ہم
ہمارے رویے بھی تبدیل ہوئے اور ہم نے اپنے آس پاس کے دوستوں سے تعلقات کو بڑھانا شروع کیا. بہت سافٹ رویے اختیار کیے گئے اور اکنامیکلی جہاں پر بہت ساری میں سمجھتی ہوں برائیوں کی ایک جڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھوک اور افلاس حد سے زیادہ سوسائٹی کے اندر آ جائے. ان چیلنجوں کو بھی ہم نے مقابلہ کیا اور ان سب کو دیکھتے ہوئے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ رویے بہت تبدیل آئے. سیاست کے اندر بھی ایک شعوری تبدیلی یعنی لوگ اب ذمہ داری کے ساتھ آئی ہے اور وہ آگے تک جا رہی ہے. جاوید صاحب نے جو بات کہی کہ آپ اصل میں سوال آپ کا ہی تھا کہ اسلام کا ایک نظام جو ہے وہ کس طرح قائم ہو. تو جاوید صاحب نے جو نکات بیان کیے آپ ان میں بالکل واضح ہیں. کوئی ایسا چیز تو نہیں جو آپ کو سمجھتی ہیں کہ مبہم؟ میں سمجھتی ہوں کہ جاوید صاحب کا بہت گہرا مطالعہ ہے تمام باتوں کے اوپر اور ان سے وہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. کچھ چیزیں برائیاں بن کر آئیں جن کو ہم نے اگنور کیا اور جن چیزوں کو اب ہم فوکس کریں گے انہی چیزوں کو اگر ہم جیسے کہ میری اپنی ایک سوچ بتاتی ہے یا میرا پریکٹیکل بتاتا ہے کہ اسمبلیز ہمارے پاس قانون ساز ادارے موجود ہیں. ہم سب یہاں پر جتنے منتخب ہو کے جاتے ہیں سوسائٹی سے کوئی باہر سے سیاستدان نہیں آتا. اسی سوسائٹی کے جو بچے پروان چڑھتے ہیں یہیں سے ایجوکیشن لے کر وہ آگے جا کر سیاسی رہنما بنتے ہوئے اسمبلیز کے اندر جاتے ہیں منتخب ہو کے. کروڑوں عوام اس کو منتخب کرتی ہے اپنے. جاوید صاحب نے تو بڑی ذمہ داری آپ کو دے دی شریعت کے معاملے میں. آپ کو میں بتاؤں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اسمبلی ممبر کے اوپر انتہائی ذمہ داری ہے چاہے وہ مذہبی ہو یا وہ ملکی ہو سیاسی ہو کوئی بھی ہو. انتہائی اہم ترین ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے. وہاں پر بالکل ایک چیز کی بہت کمی ہے کہ ہمارے جتنے دانشور ہیں جو ہمیں گائیڈ کرنے والے تھے ریسرچ سینٹرز ہمارے پاس اب نہیں رہے کہ اسلام کی بھی کسی بات کے اوپر کوئی ریسرچ ہو یا کسی بھی غلطی اور اچھی بات کے اوپر. ہم امید کرنا چاہیے کہ آپ اس معاملے میں یقیناً اسمبلی میں کچھ نہ کچھ تو آگے پروگریس کریں. میں سمجھتی ہوں کہ بہت تبدیلی آ رہی ہے اور وہ شعور کی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے جنید صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک تو جاوید صاحب نے بات کہی وہ حریص والی بات کہ جو ہے سیاستدان جو ہے وہ حریص نہیں ہونا چاہیے طمع نہیں ہونی چاہیے بلکہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. تو یہ جو ویژن ہے سیاستدان کے بارے میں کہ ہماری عام طور پر سوسائٹی میں کہ جسے کچھ مال بنانا ہوتا ہے اور وہ اچھا انویسٹر ہوتا ہے وہ سیاست میں آ جاتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت کیا اس معیار پہ پوری اترتی ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی دیانتدارانہ رائے یہ ہے کہ بہت ہی ایک منظم منصوبے کے تحت اور بڑے ایک مربوط نظام کے تحت صرف سیاستدانوں کو ہدف تنقید بنایا گیا تمام تر برائیوں کا. وہ سب جو ہے وہ گنگا نہائے ہوئے ہیں اور جو برائیوں کی جتنی جڑ ہے جتنی خرابیوں کی جڑ ہے وہ صرف پولیٹیشینز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ایکچولی پوری سوسائٹی کو پورے ملک کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی یوم اول جسے کہا جائے پاکستان کے قیام کے وقت قائد اعظم کے انتقال کے بعد قائد اعظم کی رحلت کے بعد یہ سب سلسلہ شروع کیا. آپ دیکھیں کہ وہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں پھر آپ جو ہے کہتے ہیں کہ جب پہلا ماشاءاللہ لگتا ہے اگر تھوڑا سا جو ہے آپ تحمل سے کام لے لیں میری گفتگو سن لیں. ویسے تو سب کچھ تاریخ میں چونکہ اس وقت میں ایک تھا اسٹوڈنٹ تھا پرائمری کا اسٹوڈنٹ تھا وہ چیزیں ہمارے سامنے سے گزری اور یاد ہے یہاں سے دو ہی اخبارات نکلتے تھے ایک جنگ اور ایک انجام اور ایک شام کا جو ہے نئی روشنی. نہ کوئی ٹیلی ویژن تھا. ریڈیو رکھنا جو ہے وہ اس پر جو ہے صاحب حیثیت لوگوں کے پاس جو ریڈیو ہوا کرتے تھے ریڈیو بھی نہیں ہوا کرتے تھے. سب کو پتا تھا کہ 1956 کا آئین بڑی مشکل سے تیار ہوا ہے اسمبلی نے اس کو اپروو کیا ہے 56 کا آئین اور یہ تک علم تھا کہ 12 فروری 19 اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ 59 کو الیکشنز ہونے والے. 12 فروری 59 کو ڈیٹ ہو سکتا ہے ایک دو میں بھول رہا ہوں لیکن فروری 59 میں الیکشنز ہونے والے تھے. ٹھیک 7 اکتوبر کو جنرل اور یہاں تک اخبارات میں آ گیا تھا کہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ تیار کیے جا چکے ہیں وہ اس رنگ کے ہیں وہ اس رنگ کے ہیں. اس وقت ووٹ دینے کا طریقہ تھوڑا ڈفرنٹ تھا کہ جو جس کے فیور میں اس والے جو ہے ووٹ کیا لیکن ماشاء اللہ لگا دیا گیا. ماشاء اللہ لگا دیا. جاوید صاحب کی گفتگو کے بارے میں بھی ہم آپ کی رائے لیں گے لیکن ایک بڑی اہم بات یہاں پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ یہ جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے سیاستدانوں کو. ایک آبزرویشن یہ ہے کہ کوئی عامر جو ہے کبھی کرپشن کے الزام میں آج کے دن تک جو ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں آج کے دن تک اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا گیا
اور باقی سیاستدانوں کا معاملہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو آپ ایک عملی سیاستدان نہیں ہیں، آپ ایک دانشور ہیں، ایک تھنکر ہیں، صاحب علم ہیں. آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ تو اپنا دیں. بہت ایک سماجی سائنسز کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ظاہر ہے ترقی پذیر دنیا کا ایک حصہ ہے، اور جو کچھ وہاں ہوا اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوئے. وہاں پر بھی ڈکٹیٹرز رہے. آپ OIC کی اگر حالت دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بھی اسی قسم کی چیزیں نظر آئیں گی. آپ ذرا تھوڑا آگے جائیں، افریقہ، لیٹن امریکہ اور نین جسے کہا جاتا ہے، ایشیا کے ممالک کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی رہی ہے. چند ایک رہنما آئے لیکن اپنی ذات میں یقیناً وہ عوامی رہنما ہوں گے، لیکن اپنے رویوں میں سب ڈکٹیٹر تھے. اور وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس زمانے کے جو ماحول تھا اس حوالے سے چیزیں، اس زمانے کی سیاست کے معاملات تھے. کرپشن کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ ترقی یافتہ دنیا میں بھی کرپشن ہوتی ہے، لیکن وہاں ادارے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو چیک اور بیلنس کرتے ہیں. بدقسمتی سے ترقی پذیر ممالک میں ادارے بنے ہی نہیں. تو ظاہر پاکستان میں بھی وہ تمام صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی. میں سمجھتا ہوں گاندھی صاحب نے جو اس پوری گفتگو کا کور ہے وہ یہ کہ سوچ بچار اور دانشوروں کو، اہل الرائے کو ایک واضح سوچ کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ وہ وقت ہے کہ جہاں رینیساں جس کو کہ یورپ میں استعمال کیا جاتا تھا، جہاں پر کہ کھلے انداز سے ڈائلاگ کی فضا میں مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ان کے مسائل جو سماجی نوعیت کے ہیں، معاشی نوعیت کے ہیں اور دوسرے معاملات ہیں، ان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اور ان تمام چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ان کو بتانے کی ضرورت ہے اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہی وہ اسٹیپ ہوگا پہلا کہ جس کے بعد کوئی بہتری کی گنجائش نکل سکتی. جاوید صاحب، ان لوگوں نے ایک بڑا اہم نقطہ یہ بیان کیا کہ سیاستدانوں کے متعلق جو ہے کچھ بہت ضرورت سے زیادہ ہی خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ بھی کوئی اچھا اس کا رویہ نہیں ہوتا. رول آف لا جو اب مغرب اسے اپنی قدر کے طور پر پیش کرتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تو بنیادی اقدار میں سے ایک چیز تھی کہ رول آف لا، قانون کی پاسداری ہمارے یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں. جس کا دل چاہتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے سگنل توڑ دیتا ہے، جہاں سے دل چاہتا ہے روڈ کراس کر لیتے ہیں. یہ ظاہر بات ہے سیاستدان نہیں کرتے، فوجی ڈکٹیٹر بھی نہیں کرتے، یہ عوام الناس کرتے ہیں. تو ایک آدمی کرے گا تو جو بیچارے عوام ہیں ان کے پیچھے جائے. تو یہ جو رویہ ہے، یعنی آپ کیا کہتے ہیں، اسلام جو ہے ظاہر بات ہے خدا کی بارگاہ میں کوئی کھڑے ہو کے یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ فلاں صاحب یہ کام کرتے تھے اس لیے میں بھی یہ کام کروں گا. کیا یہ اسلام، اس کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات تو آپ نے اس سے پہلے خود بیان کر دی تھیں کہ جو قانون بھی ملک کے اندر نافذ ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے. قانون کی پابندی کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جب آپ سرخ بتی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اصل میں محض قانون کی پابندی نہیں کرتے، آپ اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو قانون کو یہ درجہ دیا گیا تھا. لیکن جو بات جنیدی صاحب نے فرمائی وہ بھی بہت قابل غور بات ہے. دیکھیے بات یہ قانون کی پابندی کا کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. جب بڑے لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں وہ اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. ہمارے یہاں حکمران قانون ہی بدل دیتے ہیں. ظاہر بات ہے، تو اپنے مقاصد کے لیے قوانین بدل دیتے ہیں نا. تو قانون کی پابندی میں کروں گا بحیثیت ایک دانشور کے کہہ لیجئے یا ایک دین کو جاننے والے کہ قانون کی پابندی ایک سیاستدان کرے گا، قانون کی پابندی ایک پروفیسر کرے گا تو لوگوں کے سامنے ایک اچھی مثال قائم ہوگی. ہمارے ہاں قانون کی خلاف ورزی کو جرت مندانہ طرز عمل سمجھا جاتا ہے. آپ قانون توڑ دیں تو کیا کہنے آپ، جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا زیادہ قانون نہیں کرے گا. یعنی قانون کی پابندی آپ کرا کے دیکھیے نا کسی بڑے آدمی سے تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ آپ نے کہاں ہاتھ ڈال دی ہے. تو یہ چیز ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب بڑے لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمیں قانون کا پابند ہونا ہے، ہمیں قانون کے سامنے سر جھکانا ہے، قانون کو سب سے پہلے ہم پر لاگو ہونا ہے، تو اس کے بعد پھر لوگوں میں بھی قانون کی پابندی کا کلچر پیدا ہوتا ہے. جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ تو اس معاملے میں آخری درجے میں چلا گیا. دیکھیں نا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی تعبیرات میں اسی بات کو بیان کیا کہ جس نے اپنے ملک کے قانون کی پابندی کی، جو قانون بنا دیا گیا اس کے سامنے سر جھکایا، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو ہمارے ہاں تو قانون کو یہ غیر معمولی درجہ دیا گیا ہے بشرطے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کریں. دیکھیے یہ جو آپ نے بار بار نا سیاستدانوں کو موضوع بنا لیا جاتا ہے، یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میرے نزدیک یہ بات بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عادی ہو گئے ہوئے ہیں کہ اندرونی سطح کے اوپر سیاستدانوں کے اوپر سارا ملبہ ڈال کر مطمئن ہو جائے کہ یہ ہے مجرم، باقی ہم سب کے سب نہاد ہو کر بالکل پاکیزہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک نے بدترین کردار ادا کیا ہے. ہمارے تاجر نے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، ہمارے بیوروکریٹ نے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، ہمارے فوجی نے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. معاف کیجیے گا، آپ کی عدالتوں نے اپنا کردار جو کچھ ادا کیا ہے وہ بھی کوئی تاریخ کے اندر بہت قابل فخر چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو پیش کر سکیں. یہ سب کچھ اس ملک کے اندر موجود ہے. یہ ساری فضا میں سیاستدان بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں.
اور ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان میں اگر کوئی 10-20 ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کردار سیرت کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طائفہ کا طائفہ ہر موقع کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ صورتحال بحیثیت مجموعی پوری قوم کی ہے. اچھا، اندرون ملک ہم یہ کرتے ہیں، بیرون ملک کیا کرتے ہیں؟ کبھی اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتے. مسلمان دنیا کے اندر ایک سپر پاور تھے، زوال آشنا ہو گئے، اس صورتحال میں مبتلا ہو گئے، کبھی اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہماری غلطیاں کیا ہیں. نہیں، یا وہ یہود کی سازش ہوگی یا ہنود کی سازش ہوگی، وہاں ہمارا فلسفہ یہ ہے. اور اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اصل میں ہم نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، ہم سے کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. یہ تو دنیا کے اندر مختلف سازشی کرنے والی قوتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ جب دنیا کے اندر ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے اس وقت باقی دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ تو اس لحاظ سے ہم کو اپنے مجموعی کردار پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھنی چاہیے کہ ہماری اپنی خطائیں کیا ہیں، ہماری اپنی غلطیاں کیا ہیں. جو قومیں اپنا تجزیہ نہیں کرتی اور بحیثیت مجموعی تجزیہ نہیں کرتی. یہ بڑا آسان کام ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ گردن زدنی ہے، باقی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تو پوت طرح بالکل نہا دھو کر ابھی آئی ہے. پوری کی پوری قوم کا حال یہ. سوال یہ ہے کہ آپ کو کم تولنے کے لیے سیاستدان کہتے ہیں، آپ کو ملاوٹ کرنے کے لیے سیاستدان کہتے ہیں، آپ کو لوگوں کا مال کھانے کے لیے سیاستدان کہتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے سیاستدان کہتے ہیں. یہ سب کچھ جو کچھ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو اس اخلاقی انحطاط کا نمونہ ہے جو بدقسمتی سے ہمارے اندر پیدا ہو ٹھیک ہے گیا. جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب، میں اپنے معزز شرکا کا بھی بے حد ممنون ہوں. آپ تشریف لائے، آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام میں یقیناً بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں جو آپ کی غیر موجودگی میں کبھی سامنے نہیں آ سکتی تھیں. آپ نے بہت اچھے سوالات اٹھائے، بہت اچھے اپنی آراء کا اظہار کیا. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ہم نے اسلام و پاکستان کے حوالے سے اپنے اجتماعی مسائل کو ڈسکس کیا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہماری اس گفتگو کے نتیجے میں سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن مسائل کے خاتمے کی طرف آج کی یہ گفتگو یقیناً ایک پہلا قدم ہے. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغربی تہذیب کا مسئلہ کیا ہے. آپ کسی تہذیب کے اندر اتر کر جب دیکھتے ہیں تو آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے کسی ایک قدر کو غیر متوازن طریقے سے زیادہ اہمیت دے دی ہے. مغربی تہذیب کی بنیادی قدر فریڈم، آزادی ہے. اگر آپ ایک لفظ میں اس کو ادا کرنا چاہیں تو ان کی بنیادی قدر، بیسک ویلیو آزادی ہے. اس کا ایک پس منظر ہے. دیکھیے، وہاں پاپائیت قائم تھی. کلیسا جو حکم دیتا تھا وہ سائنس کے معاملے میں دے دے وہ بھی نافذ ہو جاتا تھا، وہ سماجی علوم کے بارے میں دے دے وہ بھی نافذ ہو جاتا تھا. اس کے خلاف ایک رد عمل کی تحریک وہاں پیدا ہوئی. پھر علوم کا احیاء ہوا.